السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سخت ترین سوالات کا انہوں نے سامنا کیا صحافیوں کے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے خان صاحب جب صحافیوں کو بلایا کرتے تھے تب ان کے تیور کیا ہوتے تھے اور اب کیا حالات ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج جب سماعت ہوئی ان حوالوں سے کہ جو معاملات چل رہے تھے، لوگوں کی پیش قدمی ہوئی اسلام آباد میں، اور سماعت میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب ججز نے اپنی ناپسندیدگی کا یا غصے کا اظہار کیا، بڑا ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سا لمحہ آیا۔ وہ کب آیا، کیا ہوا، وہ بھی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ لسٹیں کن لوگوں کی بن رہی ہیں، عمران خان صاحب نے ٹاسک دے دی ہے، کن لوگوں کی لسٹیں بن رہی ہیں اور ان کا کیا حال ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں آج کی ہم ویڈیو میں کریں گے۔ سب سے پہلے جب خان صاحب 2018 تک تو گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے، صرف کے پی کی گورنمنٹ حاصل کی تھی انہوں نے، اور وہ لوگوں کو ملتے تھے، صحافیوں کو بلاتے تھے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو صحافیوں کی باتیں بھی سنتے تھے، اور پاکستان کی وہ رہنما مجھے منصور علی خان صاحب جو معروف اینکر ہیں اور میرے کپتان کو لے کے کافی پاپولر وہ رہی ہے ان کی یہ ٹرم، انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جو آپ کا انٹرویو ہوا تھا خان صاحب کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے، تو کیا آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، یعنی کہ خان صاحب اس حوالے سے بہت بہتر رہے ہیں۔ ہوا کیا، ان کے رویے میں تبدیلی کہاں سے آئی، وہ سیکھ پا کہاں سے ہونا شروع ہو گئے، وہ صحافیوں کو برا بلا بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ ہم پہلے کہا کرتے تھے جی یہ شریف فیملی کا یہ مزاج ہے، فلانوں کا یہ مزاج ہے۔ میڈیا کے حوالے سے پیپلز پارٹی وہ بہترین پارٹی ہے جو تنقید بھی سہتی ہے، انٹرویوز بھی دیتی ہے، اور ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان کو برداشت کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب سے میں نے خود کئی مرتبہ بڑے سخت سوالات پوچھے ہیں جس پہ ان کی ٹیم بعد میں ناراض ہوتی ہے، لیکن بلاول صاحب کا رویہ نہیں کبھی بدلا۔ آج پشاور میں عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور 2-3 سوالات ایسے آئے، بعض دفعہ ایسی اوکورڈ سچویشن آتی ہے، خود ہم بطور صحافی بھی کہتے ہیں کہ یار یہ سوال اس طرح سے نہیں پوچھے جانے چاہیے، صحافیوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ لیکن خان صاحب ایک لمحے پہ آیا کہ جب وہ اٹھ کے چلے گئے اور اٹھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تقریر کر دی ہے، اور ایک صحافی کے سوال پہ وہ بڑے سیکھ پا نظر آئے اور کہا کہ بھائی آپ کی کہیں اور جرت نہیں ہوتی یہ سوال پوچھنے کی۔ تو ہوا یہ کہ 2018 میں جب خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ان کے جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو صحافی ہیں تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے پسند کے 4-5-6 لوگوں کو اپنے ارد گرد بلا لیا کریں اور وہی ہماری خبریں پہنچا دیا کریں گے۔ اب عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اور وہ صحافیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وہ آزادی صحافت کی بات بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں یہ شعور دیا لوگوں کو، تو جب آپ سے بھی سخت سوال پوچھا جاتا ہے تو پھر اس کو فیس کریں، یہ کری چلائیں۔ اور اب آپ کے امتحان زیادہ سخت ہے کہ لوگ آپ نے حکومت میں بھی 3.5 سال رہے ہیں، تو لوگ اب آپ سے پوچھیں گے کہ جناب کیا کیا آپ نے 3.5 سالوں میں۔ اچھا، انداز بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو بھی اور صحافیوں کو بھی، لیکن عمران خان صاحب کو جو ان کے خوش آمدی اور ہواری یہ بتا رہے ہیں کہ صحافیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ اب وہ سخت سوال سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عمران خان صاحب آج بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، سپریم کورٹ میں جو سارے دلائل آئے، ریمارکس آئے، وہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں، آپ نے لمحہ بلمحہ ساری چیزیں سنی بھی، میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی۔ آج ایک مومنٹ ایسا آیا کہ جب وزیر اعظم صاحب کے وکیل عرفان قاضی صاحب بینچ کے سامنے پیش ہوئے، آپ کو اس سے پہلے پتہ کہ سوشل میڈیا میں بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ ججز کہہ رہے ہیں، جج صاحب نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تک ہمارا حکم پہنچا ہی نہ ہو سکتا ہے کہ جو درختوں کو آگ لگائی گئی ہے وہ آنسو گیس کا جو اثر ہے وہ ختم کرنے کے لیے، تو یہ جو ریمارکس تھے اور نپٹا دیا انہوں نے ان معاملات کو، تو اس کے اوپر بڑے عمران خان صاحب کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی کے لیے نون لیگ گئی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا، تو اس پہ بڑی لہریں ہوئی سوشل میڈیا پہ۔ ایک مومنٹ ایسا آیا کہ وزیر اعظم صاحب کے وکیل عرفان قاضی صاحب نے ججز کے بینچ کے سامنے آ کے کہا کہ ملک میں کشیدگی ہے، 2 سیاسی جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور بینچ یا سپریم کورٹ کے بارے میں جو مفہوم ہے اس بات کا
ایک تاثر ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے. یہ بات کہنا تھا. تو وہاں پہ جو مقامی رپورٹرز تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد صورتحال بدل گئی, ایک ناگواری کی کیفیت ابھری اور اس کے بعد پورا جو ججز ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے. اچھا, یہ سارا معاملہ ہوا. دوسری بات, آخری بات, پٹرول بم تو گر گیا عوام کے اوپر, لیکن ابھی یہاں پر بس نہیں ہوئی. وزیر اعظم صاحب آپ کو بتائیں گے بھی, چیزیں بتائیں گے بھی, اور سب سے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سب کچھ ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ تو عمران خان پہ ڈال رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاتے ہوئے یہ مہنگا نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ برداشت کرنا پڑا. اور میری جو اطلاعات ہیں, جو معیشت دان بھی کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بس نہیں ہوئی, ابھی یہ 20 روپے 30 روپے مزید بڑھے گا اور 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ ہوگا. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو جو معلومات اور جو خبریں میرے پاس آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, اور وہ بھی بتاؤں گا جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا. اپنے میزبان فاروق فڑائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.